ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ گزشتہ جمعہ میں سورۃ الجمعہ کا پہلا رکوع مکمل ہو چکا تھا۔ دوسرے رکوع سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ سورة المنافقون مدنية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ صدق الله العظيم۔ گزشتہ جمعہ میں بات آئی تھی کہ سورۃ الجمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خاص قبیلے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے یا کسی خاص ملک کے لیے، خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہیں۔ آپ کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بات آئی تھی۔ اور یہودیوں کی کچھ حالتیں بھی بیان کی گئی تھی۔ یہودی لوگ جو ہیں اعمال میں کمی کر کے اس قدر اللہ سے غافل ہو گئے کہ اللہ کی کتاب تورات ان کے لیے کوئی جو ہے حیثیت معنی نہیں رکھتی تھی۔ جیسے گدھے کے اوپر کتاب رکھ دیں تو وہ کتاب جو ہے گدھے کے اندر علم پیدا نہیں کر سکتی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ بھی اسی طرح ہو گئے تھے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی۔ اب آج جو رکوع پڑھا گیا ہے یہ سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے کہ ایمان والو، جب نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمعہ، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اصل لفظ ہے جمعہ، مگر عام طور سے جو ہے جمعہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جسے رمضان بول دیتے ہیں، حالانکہ اصل میں رمضان ہے، تو عام بول چال میں پھر بھی چل جائے گا، لیکن قرآن کریم میں بھی اگر وہی تلفظ آ جائے تو پھر غلطی آ جائے گی، اس وجہ سے اس کو صحیح کرنا ہے۔ قرآن میں ہے جمعہ، جمعہ کے معنی جمع کرنے والی، چونکہ جمعے کی نماز جو ہے تمام نمازوں کو جمع کرتی ہے۔ 5 نمازیں آدمی کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، جنگل میں پڑھ سکتا ہے، دریا کے پاس پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ سکتا ہے آدمی، اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جمعے کی نماز ایسی ہے کہ بغیر جماعت کی نماز نہیں ہوتی، اور ایسی جگہ ہی جمعے کی نماز ہوتی ہے جہاں ہر کسی کو آنے جانے کی اجازت ہو۔ جیسے لاک ڈاؤن کے اندر کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں جمعے کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، ایسی جگہ ہونا ضروری ہے
جہاں پر ہر کسی کو آنے جانے کی عام اجازت ہو. تو جمعے کی نماز کی بہت ساری شرطیں ہیں. عام نمازوں میں 2 آدمی مل کر بھی جماعت بنا سکتے ہیں. 2 آدمی اگر مل کر جماعت بنا رہے ہیں تو دوسرا آدمی امام کے رائٹ سائڈ میں 4 انگلیوں کے فاصلے سے پیچھے کھڑا ہوگا بس. اور 2 آدمی سے بھی جماعت بن جائے گی, 3 سے بھی بن جائے گی, 4 سے بھی بن جائے گی. لیکن جمعے کی نماز کے لیے امام اور جو ہے پیچھے مقتدیاں کم سے کم 3 ہونا چاہیے. امام کو چھوڑ کر کم از کم 3 مقتدی ہوں, اس سے کم میں جو ہے جمعے کی نماز جائز نہیں ہے. اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں. عام نمازیں تو سب پر فرض ہیں, سب کو پڑھنا ہے, لیکن جمعے کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے, وہ ظہر کی نماز پڑھے گی. بیمار آدمی پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے, وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اسی طرح قیدی ہے, اس کے اوپر بھی جمعے کی نماز نہیں ہے, وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اور جمعے کا ثواب زیادہ ہے عام نمازوں کے مقابلے میں. اس طرح سے جو ہے جمعے کی نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. عید کی نماز سے بھی بڑا ثواب ہے جمعے کی نماز کا, کیونکہ عید کی نماز واجب ہے اور جمعے کی نماز فرض ہے. فرض کا ثواب واجب کی نماز کے ثواب سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو جمعے کی نماز کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے. جمعے کے اندر ہمارے یہاں بہت ساری غفلتیں کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ آیت جس کو ہم پڑھے ہیں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر مسجد کو چلے جاؤ. شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جمعے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی. کون سی اذان؟ جب امام ممبر پر کھڑا ہو جاتا تھا تو اس وقت میں جو مؤذن صاحب آ کر اذان دیتے ہیں وہی اذان ہوتی تھی. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کی آبادی مدینے سے بہت دور دور تک چلی گئی, تو اب وہ اذان جو مسجد کے اندر دی جا رہی تھی وہ باہر سنائی نہیں دے رہی. تو جمعے کے اندر لوگ تھوڑا دیر سے آنا شروع کر دی, کیونکہ معلوم نہیں امام صاحب آ کر ممبر پر بیٹھ گئے ہیں. ہماری طرح پہلے جمعے کے نماز سے پہلے اردو بیانات تو نہیں ہوتے نا. جو لوگ حج عمرے کو گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں آج بھی مکہ یا مدینے کے اندر کوئی اردو بیان یا کوئی عربی بیان نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ جمعے کا خطبہ اور نماز ہو جاتی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا کریں, چونکہ آبادی زیادہ بڑھ چکی تھی اس وجہ سے ممبر پر امام کے سامنے جو اذان دی جا رہی ہے اس سے پہلے ایک اور اذان کا اضافہ کریں, اور وہ اذان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر کھڑے ہو کر دی جاتی تھی. اب وہ اذان پورے شہر میں سنائی دیتی تھی. تو یہ ایک روایت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چل پڑی, اور سب صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ اس وقت میں موجود تھے سب صحابہ نے اس کو دیکھا لیکن کوئی انکار نہیں کیے کہ آپ ایسا کیوں کام کر رہے ہیں جو نہ نبی کرے, نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرے, نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرے. کوئی بھی نہیں بولے بلکہ سب خاموش رہے اور ان کی اس بات کو مان لیے. تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم میری سنت پر بھی عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین جو ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی سنت پر بھی عمل کرو. تو یہ لوگ جو کام کیے ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر نہیں کیے ہیں, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق, مرضی کے مطابق ہی تھا, اس لیے صحابہ میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کیے. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمعے کے دن بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیا غلطی ہے؟ اکثر مسجدوں میں ہمارے پاس حال ایسا ہے کہ جمعے کی اذان ہوتی ہے 12:30 بجے اور جمعے کی جماعت ہوتی ہے 2 بجے. اذان ہو رہی 12:30 بجے اور جماعت ہو رہی 2 بجے, کہیں تو 2:30 پونے 3 بجے تک بھی جماعت ہے. اب جب اذان ہو گئی تو جمعے کی اذان کے بعد بالکل بھی کوئی دوسرا کام کرنا جائز نہیں, صرف نماز کی تیاری کرنا جائز ہے. نماز کی تیاری کے علاوہ کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے. نماز کی تیاری کا مطلب کیا؟ اگر آپ نہیں نہائے ہیں تو جلدی نہا لو, اگر آپ کو وضو نہیں ہے وضو بنا لو, استنجا جانے کی ضرورت ہے پیشاب پاخانے کو تو جا کر آ جاؤ, اتنا ہی کر سکتے ہیں. نماز ہی کی تیاری کر سکتے ہیں. نماز کے لیے جانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے, اسی کی تیاری کرنا ہے. کھانا پینا یا اسی طرح باتیں کرنا, بیپار کرنا, یہاں تک کہ جمعے کی نماز پڑھانے والے امام صاحب کو کتاب کا مطالعہ کرنا بھی جائز نہیں ہے.
جمعے کی نماز پڑھانے والا امام اذان ہونے کے بعد کیا نہیں کر سکتا؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا. کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی؟ فوراً جمعے کی نماز کے لیے نکل جانا ہے. اتنا جو ہے سخت حکم ہے جمعے کی نماز اذان ہو جانے کے بعد. لیکن ہمارے پاس 12:30 بجے اذان ہوتی ہے. اذان ہونے کے بعد کوئی آدمی اپنا کاروبار نہیں بند کرتا, کوئی آدمی اپنی اسکول سے اپنی دکان سے نہیں ہٹتا, اور ان کو معلوم ہے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے 1:40 پہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, 1:45 بجے جماعت ہوتی ہے, 2 بجے نماز ختم ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ 1:30 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور یہاں پر آ کے آخر بیان میں شرکت کر لیتے ہیں اور پھر نماز اور خطبہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا؟ وہ لوگ گنہگار ہوں گے. جو اذان کے بعد آنے والے تھے سب کے سب کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے, اور ان کے گناہوں کا ذریعہ ہمارے سر پہ آتا. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جمعے کی اذان جیسے ہی ہو جائے فوراً دکانوں کو بند کر دیا جائے, دکانوں کو بند کر دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً کاروبار ختم. ہم ایک جگہ دکان پر سننا خریدنے کے لیے گئے, اور ظاہر بات ہے ہمارے پاس اگر کوئی سننا خریدنے کے لیے آتا ہے تو آدمی کتنا یہ ہو جاتا کہ چلو بھائی کچھ ہزاروں کا نفع مل جائے گا بول کے. تو سننا خریدنے کے لیے گئے, عشاء کی نماز کے لیے ابھی اذان کے لیے 5 منٹ باقی ہے. تو میں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے, گئے تو دکان والا بول رہا مولوی صاحب اذان کے لیے صرف 5 منٹ باقی ہے, اذان کے بعد ہم بیپار نہیں کرتے, 5 منٹ میں کوئی بیپار ہمارا ہوتا نہیں, اس لیے آپ نماز پڑھ کے آؤ اس کے بعد بیپار کریں گے. یہ کہہ کر دکان بند کر کے چلا گیا. اب ہماری ضرورت تھی, مجبوری تھی, اس لیے نماز کے بعد دوبارہ آنا پڑا. تو اگر ہمارے اندر بھی یہ نظام بن جائے, ہم بھی ایسا ماحول بنائیں کہ بھئی ہمارے پاس خرید نہ ہو, تو یہ وقت ہے اس وقت سے اس وقت تک دکان بند ہوتی ہے, اس وقت کے اندر خرید لیں. اگر ہم اپنے آپ کو ایسا پابند بنائیں گے تو پھر آنے والے بھی اسی کے حساب سے آئیں گے. جیسے رات میں 10-11 بجے کے بعد کوئی خریدنے نہیں آتا, صبح 6 بجے سے پہلے کوئی خریدنے نہیں آتا, اس لیے کہ معلوم ہے دکان بند ہوتی ہے. تو لوگوں کو خریدنے کا وقت معلوم ہے, خریدنا ہو تو جلدی خرید لو اور یا پھر صبح میں دیر سے خریدو, درمیان میں نہیں ملتا بلکہ سب کو معلوم ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بھی یہ نظام بنا لیں کہ نماز کا وقت آ گیا دکان بند, تو ہمارے پاس آنے والا آدمی یہی سوچ کر آئے گا کہ یہ نماز کا وقت ہے, اس وقت وہ دکان والا نہیں ہوگا, خریدنا ہو تو بعد میں جائیں گے. تو یہ نظام بنانا چاہیے. اب آپ بولیں گے بھائی 12:30 بجے اذان ہو رہی ہے اور جماعت 2 بجے ہے, تو 1.5 گھنٹہ دکان کیسے بند کریں گے؟ یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا جمعے کے دن. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قربانی تو دینا ہے بہرحال, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے, چاہے ہم کو بظاہر دنیا میں کچھ نقصان ہو جائے. دوسرا اس کا اچھا راستہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کو, مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ جمعے کی اذان ایسے وقت پہ دیں کہ اس کے بعد 10-15 منٹ باقی رہے جماعت کے لیے. مثال کے طور پر آپ کو بیان کرانا ہے, اردو بیان کرائیے, لیکن اردو بیان کے آخر میں اذان دینے لگائیے, تاکہ اب اذان کے بعد خطبے کے لیے کتنی دیر باقی ہے؟ صرف 5 منٹ باقی ہیں. 5 منٹ لوگوں کو سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے, اور 5 منٹ کے بعد فوراً امام صاحب کیا ہو جاتے ہیں؟ ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہمارے پاس نظام بننا چاہیے. تو یہ صحیح طریقہ ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, اے ایمان والو, اذا نودیا, جب پکارا جائے, یعنی اذان دی جائے. اذان چونکہ پکار کر بلند آواز سے دی جاتی ہے, اس لیے اذان کو کیا بول رہے ہیں؟ نودیا, ندا. ندا کے معنی آواز. اذا نودیا, جب پکارا جائے. اذان کا بلند آواز سے دینا سنت ہے, اسی لیے اذان دیتے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ کان بند کرتے ہیں, کان میں انگلی رکھ لیتے ہیں, کہ آدمی جب کانوں میں انگلی رکھتا ہے تو آواز اس کی زیادہ زور سے نکلتی ہے. تو اس لیے تھوڑی اتنی بلند آواز سے اذان دی جائے کہ اس مسجد کے اطراف میں جتنے مکان ہیں سب کو آواز پہنچ جائے. اتنی بلند آواز سے اذان دینا چاہیے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذا نودیا, جب پکارا جائے, جب اذان دی جائے, للصلاۃ, نماز کے لیے. کون سی نماز کے لیے؟ من یوم الجمعۃ, جمعے کے دن سے, یعنی جمعے کے دن نماز کے لیے جب پکارا جائے. فسعوا, تو دوڑو, فسعوا, تو دوڑو, الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف.
اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے یا عربی خطبہ ہے، اس کی طرف کیا کرو؟ دوڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. وذروا، اور چھوڑ دو، البیع، بیع کے معنی بیچنا، بیچنے کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. پھر آگے اللہ فرما رہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو. اس آیت میں غور کرنے کی کچھ چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب جمعے کے دن پکارا جائے تو اس پکارنے سے کون سی پکار مراد ہے؟ پہلی والی اذان مراد ہے. دو اذانوں میں ایک اذان امام صاحب کے سامنے ممبر کے پاس کھڑے ہو کر دی جاتی ہے، وہ اذان مراد نہیں ہے، بلکہ جو لاؤڈ سپیکر پر مائک کے ذریعے دی جاتی ہے وہ والی اذان مراد ہے. اب آپ بولیں گے بھائی نبی کے زمانے میں تو وہ اذان تھیش نہیں، جس وقت قرآن کی آیت اتر رہی تھی اس وقت میں تو وہ اذان تھیش نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ اذان جو امام کے سامنے دی جائے وہ اذان کے بعد جو ہے دوڑو، یہ نہیں کہا، اذان کہا خالی. تو لہذا اذان عام لفظ ہے، تو امام کے سامنے والی اذان وہ بھی مراد ہو سکتی ہے یا اس سے پہلے والی بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے کون سی اذان مراد ہے؟ پہلی والی اذان جو عام طور سے ہمارے ہاں 12:30 بجے دی جاتی ہے وہ صحیح وہ اذان ہے. اس اذان کے بعد کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے. یہاں اس مسجد میں رضا حبیبہ میں اچھا نظام ہے، 12:30 بجے اذان ہوتی ہے اور 1 بجے جماعت ہو جاتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں ہے. آدمی 12:30 بجے اذان ہوتے ہی دکان بند کر لے، ضرورت سے فارغ ہو کے 10-15 منٹ لگ جائیں گے اور فوراً آدمی آ کر نماز میں شریک ہو جائے گا. یہی طریقہ ہونا چاہیے. ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے وقت رکھیں گے تو جتنا تاخیر کریں گے دیر سے آنے والے سب گنہگار ہوں گے. تو ان کے گناہوں کی ذمہ داری مسجد کی کمیٹی پر ہوگی جو جان بوجھ کر نماز کا وقت اتنا تاخیر سے رکھ رہے ہیں. تو یہ غلطی ہے. کچھ غلطیاں ہمارے اندر رائج ہیں، اس کو ہم غلطی نہیں سمجھتے، کوئی بتایا نہیں ہم کو، اس لیے ہم اس کو جو ہے عمل کرتے جا رہے. تو یہاں اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ پہلی والی اذان. جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے تو کیا کرو؟ فسعوا، دوڑو، دوڑنا. حالانکہ حدیث میں بتایا گیا کہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا منع ہے، نماز کے لیے دوڑ کر آنا منع ہے. مثلا میں نماز کے لیے آیا، امام صاحب رکوع میں ہیں، میں وضو خانے کے پاس ہوں، اگر میں اطمینان سے چل کر آؤں گا تو امام کا رکوع چھوٹ جائے گا. اس لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ دوڑ کر آ رہا ہوں کہ میرے دوڑنے سے آواز آ رہی لوگوں کو. ایسا دوڑ کر آ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اطمینان سے جاؤ نماز کو. اب وہاں تو حدیث میں بتا رہے ہیں کہ اطمینان سے جاؤ اور یہاں بول رہے ہیں کہ دوڑو، تو کیا مطلب ہے؟ تو دوڑنے کا مطلب واقعتاً دوڑنا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے دوڑنے والا دوڑتا ہوا ادھر ادھر نہیں دیکھتا. بھاگتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ سکتے کیا؟ دیکھے تو ٹھوکر لگ کے گرتا آدمی، لیکن چلتا ہوا آدمی پھر بھی ادھر ادھر دیکھ سکتا. تیز دوڑتا ہوا دیکھ سکتا کیا؟ نہیں دیکھتا. تو تیز دوڑنے والا آدمی جیسے سامنے نظر رکھ کر ایک جگہ اپنی ٹارگٹ کو رکھ کر بھاگتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اسی طرح جب اذان ہو جائے تو جمعے کے خطبے کو ٹارگٹ بناؤ اور فوراً نکل جاؤ. یہ مطلب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ صحت مند ہیں، جلدی جلدی مسجد کو آنے کے لیے کچھ تھوڑا تیز تیز چل کر بھی آ رہے ہیں تب بھی جائز ہے، لیکن مسجد میں آ کر دوڑنا نہیں ہے. مسجد میں آنے کے بعد رکوع پانے کے لیے، سجدہ پانے کے لیے ایسا دوڑنا نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے. تو دوڑوں سے مراد کیا ہے؟ دوڑوں سے مراد جیسے دوڑنے والا ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اس کی توجہ ایک ہی طرف سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اذان ہونے کے بعد ادھر ادھر توجہ نہیں ہونی چاہیے، نماز ہی کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے. فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ جمعے کی نماز بھی ہے اور جمعے کا خطبہ بھی ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں شروع میں جمعے کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا. جمعے کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے آج کل عید کی نماز میں بھی ہوتا نہیں، پہلے نماز ہو جاتی ہے پھر بعد میں عید کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خطبہ ہوتا ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں شروع میں پہلے نماز ہوتی تھی پھر بعد میں عربی میں خطبہ ہوتا تھا. تو یہ اس لیے نماز بھی مراد ہے اس سے اور عربی خطبہ بھی مراد ہے. بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
خطبے کو شروع میں کر لیے، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز بھی ہے اور نماز کا خطبہ بھی ہے. ایک سوال ہے، جمعے کا دن ہے، عید کا دن، عید المؤمن ہے، مومن کا عید کا دن ہے جمعے کا دن. جیسے رمضان کی عید ہے، اس میں ہم 5 نمازوں کے ساتھ 2 رکعت ایکسٹرا پڑھتے ہیں. 5 نمازاں فرض پڑھتے ہیں نا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت واجب نماز الگ سے عیدگاہ میں جا کر یا مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں. اسی طرح بقرعید کے اندر بھی 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں. تو جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عام نمازوں کی طرح 5 نمازوں کے علاوہ کچھ اور نماز ہوتی، یا کم از کم عام دنوں میں جتنی نماز ہے اتنی نماز تو ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں تو ظہر کی نماز 4 ہے، 4 رکعت ہے، اور جمعے کے دن 2 رکعت ہے. تو یہ تو عید کے دن مزید اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور ایک 2 رکعت ایکسٹرا پڑھنا تھا، یا کم از کم جتنی ہے اتنی باقی رہنا تھا. لیکن جمعے کے دن کیا ہو رہا؟ معمولی 6 دنوں میں تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جا رہی، اور جمعے کے دن 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعے کی نماز بھی اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو 4 رکعت ہی ہے. یہ جو 2 خطبے ہیں یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، 2 رکعتوں کے برابر ہے. اسی لیے جیسے نماز میں بات کرنا، اشارہ کرنا، ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اشارہ کرنا، بات چیت کرنا، کسی قسم کا کام کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اچھا سنیے، جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا. جمعے کی نماز نہیں ہوتی نہیں بول رہا ہوں میں، جمعے کی نماز تو ادا ہو جاتی، لیکن جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملتا. مثال کے طور پر مسجد میں آپ ہیں، بچے شرارت کر رہے ہیں، امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈرا رہے ہیں، ہاتھ سے ڈرا رہے ہیں یا زبان سے منع کر رہے ہیں. جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد تو سمجھ جاؤ آپ کی نماز کا ثواب گیا. کوئی آپ کا بالکل پہچان والا بازو میں آ کے بیٹھا، السلام علیکم بول رہا، آپ وعلیکم السلام بول دی، آپ کی نماز کا ثواب چلا گیا. کسی قسم کی بات کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. صرف امام ضرورت پر بات کر سکتا ہے، مؤذن ضرورت پر بات کر سکتا ہے، باقی کسی اور کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے برابر ہیں. یہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے برابر ہیں. خطبوں کو غور سے سننا ضروری ہے. یہی ایک خطبہ نہیں بلکہ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، اسے بھی غور سے سننا ضروری ہے. یہ نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے. اللہ معاف فرمائے، نکاح کا خطبہ جو ہے وہاں ہوتا رہتا ہے، اور یہاں پر شادی خانے کے اندر کرسیاں بچھائی جا رہی ہیں، کھانے نکالے جا رہے ہیں، خطبے کا کوئی احترام نہیں. جب نکاح کے اندر ہی اللہ کے خطبے کی اتنی بے حرمتی کر رہے ہیں تو کہاں سے برکت آتی؟ تو خطبے کو نکاح کا غور سے سننا ضروری ہے، اپنے سب کاموں کو چھوڑ کر بیٹھ جانا سامنے. اسی طرح جمعے کے خطبے میں بھی جو ہے غور سے سننا، اس کو باقاعدہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سننا ضروری ہے. یہ واجب ہے جمعے کا خطبہ سننا. تو اللہ کے ذکر سے مراد جمعے کی نماز بھی اور جمعے کا خطبہ بھی ہے، ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جو مسئلے سے واقف نہیں ہوتے تو کسی چیز کی اہمیت بتانے کے واسطے اتنا زیادہ اوور کر دیتے کہ اس چیز کو اس کی اوقات سے بڑھا دیتے. مثال کے طور پر یہ بولتے ہیں بعض لوگ کہ اگر جمعے کے دن کسی کو ایک خطبہ نہیں ملا یا ایک خطبے کا کچھ حصہ ملا تو اس کی جمعے کی نماز ہی نہیں ہوئی. ایسا بعض لوگ بولتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر کسی کے 2 جمعے کے خطبے بھی، جمعے کا دونوں خطبے چھوٹ گئے، ان فرض نماز میں آ گیا، 1 رکعت میں آ گیا، بہرحال نماز میں اگر آ کے مل گیا تو اس کی جمعے کی نماز ادا ہو جاتی. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملتا. ذمہ داری کا ادا ہو جانا الگ بات ہے، ثواب کا ملنا نہ ملنا الگ بات ہے. جیسے آپ امتحان لکھیں، 40 نمبر آپ کو آ گئے، پاس ہو گئے، انعام ملا؟ نہیں ملا. ویسے آپ کی نماز تو ادا ہو گئی لیکن اس پر ثواب نہیں ملتا. ثواب ملنے کے لیے آپ کو پہلے آنا پڑے گا، وقت سے پہلے آ کر بیٹھنا پڑے گا. افسوس کہ شادی جب ہوتی ہے، ولیمے ہوتے ہیں، دعوت ہوتے ہیں تو فنکشن ہال میں وقت سے پہلے پہنچتے ہیں. ہم دعوت کا وقت 2:30 بجے ہوتا ہے، 2 بجے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ایک نشست اگر لگ گئی تو ان کے کھانے تک 20 منٹ بغیر کسی تکلیف کے انتظار کرتے رہتے ہیں. اور جمعے کے دن 10 منٹ 15 منٹ پہنے آنے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے.
کتنی بڑی بات ہے. اگر ہماری نمازوں کے ساتھ یہ حالت رہے گی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نماز کے لیے حال ہے، اور جو ہے شادی دعوتوں میں جا رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے انتظار کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وقت سے پہلے مسجد کا بھر جانا ضروری ہے. مکہ مکرمہ میں صبح میں 8 بجے آپ مطاف میں چلے جانا، ورنہ اس کے بعد آپ کو جگہ نہیں ملتی. اتنا پہلے نماز کے وقت سے 3-3 4-4 گھنٹے پہلے مدینہ منورہ میں ہم 1.5 گھنٹہ پہلے گئے تو کہیں جگہ نہیں مل رہی نماز کے لیے، کہیں بھی جگہ نہیں مل رہی. پھرتے پھرتے تھک کر ایک جگہ دھوپ میں بیٹھ کر نماز پڑھ کے آئے، جبکہ ابھی نماز کے لیے 1.5 گھنٹہ باقی ہے. یہ ہے جمعے کی فضیلت، اور یہ ہے جمعے کا اہتمام، اس کا مقام. ہمارے پاس حال ہے بیچارے امام صاحب تیاری کر کے خطبہ دے کر بیان دے کر آتے ہیں، اور آ کر دیکھیں تو مؤذن صاحب ہیں اور اس کو کوئی نہیں ہے. اور جب بیان ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں، امام صاحب شروع میں کیا بولے معلوم نہیں، آخر کا کچھ بیان سن کے کامنٹس کرتے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں سنو ہمیشہ بول کے، یا شروع کے کچھ سنے نہیں، آخر کا کچھ سنے الٹا سیدھا سمجھ گئے. ایسی غلط فہمیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم وقت سے پہلے نماز کو نہیں آتے، تو اس لیے وقت پر آنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی کوئی اور کام مت کرو، فوراً نماز کے لیے آنا ضروری ہے. وضو بنانا ہو، نہانا ہو، ضروری کام جو ہو وہ کرنا ہے. خرید و فروخت کرنا، کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے. اللہ آگے فرما رہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا چھوڑ دو. جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پہلا کام ہے دوڑو، دوسرا کام بیچنا چھوڑ دو. بیچنا چھوڑ دو کیوں بولیں؟ خرید سکتے کیا؟ بیچنا چھوڑ دو بول رہے. ارے جب بیچنے والا نہیں رہا تو خریدنے والا کہاں سے رہتا؟ جب بیچنے والا ہی نہیں ہے تو خریدنے والا کوئی رہتا نہیں رہتا. آپ پھول بازار چلے جاؤ، 100 دکانیں ہوں گے، دکان والے متعین رہتے، 100-150 اتنے رہتے، لیکن خریدنے والے متعین رہتے کیا؟ خریدنے والے ہزاروں کی تعداد میں رہتے، بھیڑ زیادہ رہتی. سب کو روکنا مشکل ہے، لیکن دکان والوں کا اگر یہ بول دیں کہ بھائی تم اپنا دکان بند کر دو، تو دکان والا ایک ہے، اس کو بول کر بند کرا سکتے ہیں. خریدنے والے 10 ہیں، 10 کو روک سکتے کیا؟ نہیں روک سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا حکمت ہے دیکھو اللہ کی، خریدنے والوں سے یہ نہیں بول رہے کہ تم مت خریدو، بلکہ بیچنے والوں سے کیا بول رہے ہیں؟ تم بیچنا بند کر دو. جب تم بیچنا بند کر دیں گے، دکان کو لاک ڈال دیں گے، کوئی خریدنے کے لیے آتا نہیں آتا. تو یہ حکمت عملی اللہ تعالیٰ کی، حکم بھی دے رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر صرف بیچنے کو روکنا مراد نہیں ہے، خریدنا بھی منع ہے، خریدنا بھی منع ہے. یہاں تک کہ مسجد کے باہر مسواک اگر کوئی بیچ رہا ہے وہ بھی خریدنا جائز نہیں. یاد رکھیے، مسجد کے گیٹ کے پاس چپل کا حصہ، وہ مسجد میں داخل نہیں ہے نا، مسجد کے پاس جو چپل کا حصہ ہے وہاں کوئی آدمی ٹوپیاں، عطر، مسواک وغیرہ لا کے بیچ رہا، اور اندر جمعے کی اذان ہو گئی. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب مسجد کے صحن میں آ گئے نا، اس واسطے وہاں کھڑے ہو کر شہد مول رہے ہیں، کھوا مول رہے ہیں، مسواک مول رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اب مسجد کو تو نہیں ہے نا، مسجد کے صحن میں ہی، مسجد کے اندر نہیں ہے، تو لہذا اس قدر سختی ہے. اچھا، بیچنا منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عام طور سے خرید و فروخت کہاں ہوتی ہے؟ شہروں میں ہوتی ہے. اور جمعہ کی نماز بھی کہاں ہوتی؟ شہروں میں ہوتی. کھیڑے گاؤں جو ہوتے ہیں وہاں پر خرید و فروخت زیادہ ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. اب قریوں میں زیادہ کام کیا ہوتا؟ کھیتی باڑی کا کام ہوتا. قریوں میں کھیتی باڑی کا کام ہوتا. تو اللہ میاں کھیتی باڑی مت کرو یہ نہیں بولے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوٹا قریہ ہے، بالکل چھوٹا گاؤں ہے، بہت کم مسلمانوں کی آبادی ہے، تو ان پر جمعے کی نماز ہی واجب نہیں ہے، انہوں تو ظہر کی نماز پڑھ لیں گے. اب جیسے ظہر کی نماز اذان 1 بجے ہوتی ہے، آپ 1:30 بجے آ کر نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بیچنا منع ہے بول کر اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ جمعے کی نماز وہاں ہوتی ہے جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ایسا بڑا گاؤں ہونا ضروری ہے جہاں انسان کی ساری بنیادی ضرورتیں ہوں. انسان کی زندگی کی جو بنیادی بیسک ضرورتیں ہیں، چاول بکتا ہو، سبزی ترکاری وغیرہ وہاں پر بکتی ہو، انسان کی ضروری چیزیں وہاں پر بکتی ہو. اب ضروری نہیں کہ پلین کے پنکھے بھی وہاں پر بکیں، ہر چیز بکنا ضروری نہیں ہے. جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بکنا ضروری ہے اس جگہ پر. اور وہاں کا کوئی سرپنچ،
کوئی حاکم کوئی قاضی اس گاؤں کا ہونا ضروری ہے. اگر اتنا چھوٹا گاؤں ہے کہ اس گاؤں کا کوئی مستقل سرپنچ نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے فیصلے کے لیے کسی اور منسپل کو جانا پڑتا, کسی اور گاؤں کے اس کو جانا پڑتا, تو ایسی جگہ پر جمعہ جائز نہیں ہے. اگر ایسی جگہ والے جمعے کو شروع کر دیے ہیں تو محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ بازو والے گاؤں میں جا کر نماز پڑھ لو, جہاں پر ذرا بڑا گاؤں ہے, جہاں بڑی جو ہے تجارت وغیرہ بھی ہوتی ہے, وہاں جا کر نماز پڑھو. نہیں, اگر ضد پر ہٹ درمی پہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں, چھوڑ دیں, ورنہ تو جمعے کی نماز ان پر واجب نہیں ہے. تو خرید بیچنے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بیچنا چھوڑ دو, تو اپنے آپ جب بیچنا چھوڑ دیں گے تو خود بخود کیا چھوٹ جاتا, خریدنا بھی چھوٹ جاتا. اور بیچنا چھوڑو بولے کیونکہ جمعے کی نماز شہروں میں ہوتی ہے اور شہروں میں ہی بیچنا اور خریدنا زیادہ ہوتا ہے. قریوں میں تو کھیتی باڑی ہوتی ہے, کھیتی باڑی سے منع نہیں ہے. ہاں, اگر شہر میں رہتے ہوئے کوئی آدمی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو اس کے لیے کھیتی باڑی کرنا بھی جائز نہیں ہے. صرف خریدنا بیچنا ہی نہیں ہے, ہر وہ کام جو جمعے کی نماز میں جانے سے خلل ڈالے وہ سب کام جمعے کی اذان کے بعد جائز نہیں ہے. ہر وہ کام جو جمعے کی نماز میں تیاری کے لیے خلل ڈالے وہ کام کوئی بھی جائز نہیں ہے, چاہے کتنا بھی اہم کام ہو. جمعے کی اذان ہونے کے بعد مسجد کو آنا ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں حاکمانہ انداز میں نہیں, حکیمانہ انداز میں, حکمت سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. آرڈر دینے کے بعد ایسا نہیں بولے کہ کرنا ضروری ہے تمہارے کو, بلکہ اللہ فائدہ بتا رہے ہیں اس کا. کیا بتا رہے ہیں, ذالکم خیر لکم, یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی جمعے کی اذان ہونے کے بعد فوراً دوڑ کر جانا, بیچنا چھوڑ دینا, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو اپنے نفع اور نقصان کو, اگر تم صحیح معنی میں جانتے ہو تو یہ چھوڑ دینا یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ تجارت سے جو تم کو نفع ملے گا وہ وقتی ہوگا, آج نفع ملے گا کل خرچ ہو جائے گا, لیکن اللہ کے حکم پر تم عمل کریں گے تو اس کا ثواب قیامت تک تم کو کام آئے گا, آخرت میں بھی تم کو کام آئے گا. تو وہ نفع جو کل ختم ہو جائے وہ بہتر ہے, یا وہ نفع جو آخرت میں بھی کام آئے وہ بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ آخرت میں کام آنے والا نفع بہتر ہے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. تو لہذا قرآن پر عمل کرتے ہوئے جمعے کی جب اذان ہو جائے, ہم اسکول میں پڑھا رہے ہیں, اسکول والوں سے اجازت لے لیں. اگر اس اجازت کی وجہ سے ہماری کچھ معمولی تنخواہ کٹتی ہے تو کٹنے دیں. ہم اپنی ضرورتوں کے لیے چھٹی لیتے نہیں لیتے. گھر میں اچانک بیوی بیمار ہو گئی, گھر میں اچانک سے بچہ گر گیا, تو ہم چھٹی لیتے نہیں لیتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے, یہ مثال دینا صحیح نہیں ہے, اگر کسی آدمی کو دکان میں رہتے ہوئے زور سے پیشاب یا پاخانے کا تقاضا آ جائے تو کیا ویسے ہی کھڑے ہو کر بیچتا ہے؟ کوئی ملے نہ ملے کیا کرتا, دکان چھوڑ کے چلا جاتا. جب انسان اپنی بشری ضرورتوں کو اتنا اہم سمجھتا ہے تو یہ تو اللہ کا حکم ہے. اگر یہ ذہن میں لا لے تو پھر انشاءاللہ کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو, کیونکہ اس پر عمل کرنے سے تم کو آخرت کا نفع ملے گا. اگر عمل نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ بیپار آ جائے, کچھ نفع مل جائے, اور بعض مرتبہ شیطان ہونا بول کے ایسے وقت میں بیپار زیادہ بھیجتا. دیکھو یہ سچے ایمان والے کی آزمائش ہوتی. عصر کی نماز 4:45 بجے اذان ہے, 5 بجے مسجد کو آنا ہے, تو 4:45 تک بیپار نہیں تھا. اب 4:45 بجے نماز کے لیے دکان بند کر رہے ہیں, اب آنا شروع ہو رہے ہیں لوگ, یہ ہے کیا وہ ہے کیا بول کے. یہ آزمائش ہے, اگر آپ اس میں لگ جائیں گے نماز چھوٹ جائے گی. تو اس لیے آپ پکا ارادہ کر لینا, کچھ بھی ہو جائے بند کرنا ہے تو بند کرنا ہے. تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے جتنا واپس گیا اس سے زیادہ اللہ تم کو دیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ادا کر دی جائے, جب نماز ادا کر دی جائے, نماز پوری کر دی جائے جمعے کی نماز, تو اب فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. زمین میں جمعے کے لیے صرف جمع ہوئے تھے نا, اب جمع ہونے کے بعد کیا ہونا ہے, پھیل جانا ہے. جس کا گاؤں تھا وہ اپنے گاؤں کو چلا جائے, جو جس مسجد سے آیا تھا وہ اس مسجد میں چلا جائے. اس طریقے سے زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو, اللہ کی مہربانی کو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے تم کو خریدنے سے بیچنے سے منع کرے تھے.
جیسے ہی 1 بجے جمعے کی نماز جماعت ٹھہری، 1:10 پہ نماز ختم ہو گئی، اب سنت وغیرہ سے فارغ ہو گئے، باہر نکلو، اب کوئی بیچنا کوئی خریدنا منع نہیں ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد کے بیپار میں اللہ برکت رکھے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد کے بیپار میں اللہ تعالیٰ برکت رکھے ہیں، تو اس لیے جمعے کی نماز سے پہلے وقت پر بند کر دیں، پھر جمعے کی نماز کے بعد بجائے اس کے کہ گھر میں جا کر کھا کے سو کے عصر میں اٹھ کے آئیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کی نماز کے بعد اب جا کر بیپار کریں، اللہ تعالیٰ بیپار کے اندر کیا کریں گے؟ برکت دیں گے۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں 70 گنا برکت عطا فرماتے ہیں جمعے کی بات کی تجارت میں۔ تو جب نماز ادا کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اللہ کے فضل کو تلاش کرو کا مطلب کیا؟ بیچنا خریدنا شروع کر دو، یہ مطلب ہے۔ تو اب جمعے کی نماز کے بعد بیچنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بیچنا چاہتے ہیں تو اب اجازت ہے، جو پہلے رکاوٹ آ گئی تھی اس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ جمعے سے پہلے منع کر دیا گیا تھا، اب وہ منع اب ختم ہو رہا ہے، اب اجازت ہے، تم چاہے تو بیچ سکتے ہو، خرید بھی سکتے ہو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھو۔ حضرت مولا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ عام طور سے لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو بولتے ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ تسبیح لے کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول کے بیٹھتے رہنا، یہ سمجھ میں آتا نہیں۔ اللہ کا ذکر کرو بولتے کیا سمجھ میں آتا؟ یہ سمجھ میں آتا نا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، یہ سمجھ میں آتا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ کا دوسرا ترجمہ ہے اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ اب جمعے کی نماز ہو گئی، اب بیپار کرنے کے لیے گئے ہیں، اب بیپار کرنے کی اجازت ہے، لیکن اجازت ایسی کہ اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کا حکم کیا ہے بیپار کے سلسلے میں؟ وہ یاد رکھو۔ تجارت کے اندر اللہ کو یاد رکھو، جو کام بتائے گئے ہیں کرنے کے وہ کرو، سچائی کے ساتھ تجارت کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ مت بولو، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی مت کرو، یہ ہے کس کا مطلب؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد رکھو۔ ایک تو مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، لیکن دوسرا مطلب کیا ہے؟ بیپار کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی آنے والا خریدنے والا نہیں دیکھ رہا نا میں کم تول رہا ہوں، یا خریدنے والا یہ تو نہیں دیکھ رہا نا کہ میں غلط مال اس کے ہاتھ میں چھپکا دیا، نہیں، بلکہ باقاعدہ اللہ کا دھیان رہے اور غلط چیز لوگوں کو نہ بیچے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو عیب دار ہے تو خریدنے والے کو بتائے کہ بھئی اس کے اندر یہ عیب ہے، آپ چاہے تو خرید بھی سکتے ہیں، نہیں بھی سکتے ہیں، اور اس میں یا چاہے تو آپ کچھ اس کی قیمت کم کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اگر اس طریقے سے آپ سچائی کے ساتھ بیپار کریں گے اللہ اتنی برکت دیں گے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج یہ جو ٹاٹا برلا، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، ان کی کامیابی کا راز ان کا مائنڈ نہیں ہے، یہ اتنے زیادہ ذہین نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ قرآنی صفات کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اتنی پکی سروس کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ کوئی موبائل خریدے، وہ موبائل غلط نکلا، کام نہیں کر رہا، تو کمپنی والا کبھی بولا کیا جاؤ بھائی بیچ دیا ہمیں واپس نہیں لیتے، ایسا بولتا نہیں بولتا، ان باقاعدہ وارنٹی گارنٹی دیتا کہ اتنے دنوں تک میرے مال کی پوری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اگر خدا نخواستہ میرے سب کچھ احتیاط چیکنگ کے باوجود بھی اس میں کمی آ گئی تو آپ آ جاؤ میں بدلا کے دیتا ہوں۔ ہمارے مسلمان نہ کرتے ایسا، خود ہی مال غلط دیے، گوشت خریدنے کے لیے گیا آدمی 1 کلو، 1.25 کلو ہڈیاں ڈال دی، گھر جانے کے بعد دیکھے ارے کیا بھائی اتنی ہڈیاں ڈال دی، جاؤ جی مول صاحب کون دیے؟ غلط بول رہے ہیں، تمہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو چوری سینہ زوری، اور اس کو بڑی مہارت سمجھتے لوگ، اور سمجھتے ایسا کرنے سے پیسہ زیادہ ملتا، بربادی ملتی۔ اللہ مال کے اندر کمی لاتے ہیں، ایسی تجارت میں کبھی نفع نہیں ملتا۔ اللہ کا وعدہ صفات کے ساتھ ہے، افراد کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان بیپاری بنے گا تو اللہ اسے خود بخود کامیابی دے دیں گے، غیر مسلم بیپار کرے گا تو اسے خود بخود گھاٹا ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو سچائی کے ساتھ بیپار کرے گا چاہے وہ کچھ بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ اس کے بیپار میں ترقی دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو کامیابی آخرت میں ملتی نہیں ملتی، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کو کامیابی ملے گی،
تو اس لیے آج مسلمان ساری چیزوں کو چھوڑ دی ہیں. اور پوچھنے پر کیا بولتے ہیں معلوم؟ نہیں مول صاحب ایسے دینا نہیں ہے, سچائی کے دینا نہیں ہے, اب دھوکے بازی کے دینا ہے, سچائی کی دینا نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر ہر کوئی یہی سمجھتا رہے گا تو آخر سچائی باقی رہے گی کہاں؟ دوسرا دھوکہ دیا بول کے اگر ہم بھی دھوکہ دیں گے تو آخر ایمانداری امانت داری کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کون کرے گا؟ اگر وقتی طور پر ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے, یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس نقصان کو بھر کر دیں گے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے, اور دنیا کی بہت ساری جو مصیبتیں آپ سے اللہ ٹال دیں گے. اس لیے بزنس کرو, امانت داری کے ساتھ کرو. اسی طرح ہم کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی امانت داری کا پورا خیال کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہماری جاب کو جانے کا وقت 2 بجے ہے, 10 بجے ہے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں گورنمنٹ جاب ہے, گئے تو بھی چلتا, نہیں گئے تو بھی چلتا, کون دیکھنے والا ہے. سب جنے ویسا چاہتی نا, اس لیے آپ 10:30 کو جا رہے ہیں, 11 بجے جا رہے ہیں, یا وہاں جانے کے بعد موبائل پر مصروف رہ رہے ہیں, اپنے ذاتی کام کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون دیکھنے والا ہے, کون پوچھنے والا ہے. یاد رکھیے یہ حرام کی کمائی ہے. اگر آپ کمائیں گے, آپ کو جو وقت دیا گیا, جس وقت سے جس وقت تک آنے کے لیے کہا گیا, اس پورے وقت میں آپ کو پوری لگن کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے. چاہے آپ کے ساتھ والے کریں نہ کریں, وہ اپنی خبر میں خود جواب دے لیں گے, لیکن ان کی وجہ سے اگر آپ بگڑ جائیں گے تو آپ کو بھی اپنے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. تو جھوٹ دھوکہ صرف بیپار کے اندر نہیں ہوتا, نوکری کرنے والوں کے اندر بھی ہوتا ہے. نوکری کرنے والے وقت پر نہیں جاتے, وقت سے پہلے آ جاتے ہیں, اور جانے کے بعد کام چوری کرتے ہیں. جو کام دیا جا رہا اس کام کو نہیں کرتے. گونڈوں کو بلاؤ کام کرنے کے لیے, جتنا وقت وہ کام کریں تو بہت کچھ کام کر سکتے ہیں, لیکن جان بوجھ کر کھاتے ہوئے پیتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع کرتے ہیں. یہ سب اللہ کے نزدیک پکڑے جائیں گے. یہ سب جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, وعدہ خلافی ہے. تو اس لیے ایسے کام کرنے ہی کی وجہ سے مسلمان قوم آج اتنی پست ہے, اتنے پیچھے ہو چکی ہے. تو اللہ فرمانے جب نماز مکمل ہو جائے تو فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کے فضل کو یعنی اللہ کی تجارت کو ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیا کریں گے جمعے کے بعد, تجارت میں برکت عطا فرمائیں گے. واذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کو زیادہ یاد رکھو, ہر وقت اللہ کا دھیان رہیں. جس طرح آفس میں بیٹھے ہوئے, باس ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے, اور آدمی یہ سوچتا ہے اگر میں اٹھ کر چلا جاؤں گا, باس تو یہاں نہیں ہے لیکن وہ جہاں بھی بیٹھا ہے وہ کیمرے کے ذریعے سے مجھے دیکھ رہا ہے, تو آدمی اٹھ کر اپنی جگہ سے نہیں جاتا. تو اسی طریقے سے اگر یہ دل میں خیال آ جائے میں غلط کروں گا تو بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ دیکھنے والے ہیں. جیسے روزے کی حالت میں ہوتا ہے, آدمی گھر میں اکیلا ہے, فریج کے اندر ساری کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں, لیکن کھاتا ہے آدمی نہیں کھاتا. کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں. اللہ کے تقوی کی وجہ سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی جس طرح سے بچتا ہے, اگر ہماری زندگیاں ایسی ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت قوت عطا فرمائیں گے. آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں, اور صحابہ تھے 1 لاکھ سوا لاکھ اور پوری دنیا پر حاوی تھے, کیونکہ وہ اصل جو ایمانی قوت تھی ان کے اندر تھی, اور آج ہم کروڑوں میں رہ کر بھی پھس پھسے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو خوب یاد رکھو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو آدمی اللہ کو یاد رکھے گا یقیناً وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. یہ جو خرید و فروخت کے جو اصول میں بتا رہا تھا کہ امانت داری وغیرہ, اس کا خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم انڈیا آئے ہوئے تھے. اس وقت حضرت بتائے کہ غیر مسلم لوگوں کی کمپنیاں اگر 1 مہینہ بھی آپ کوئی چیز خرید کر استعمال کر رہے ہیں, 1 مہینے کے بعد آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. یہ اقالہ ہے, اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اقالہ. یعنی اگر کوئی چیز آدمی خرید لیا, خریدنے کے بعد اس کو افسوس ہوا اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں تھی, یا پہلے سے گھر میں ہے, اس کو افسوس ہوا یا وہ چیز پسند نہیں ہے, تو پھر وہ لا کر اگر آپ کو واپس کرنا چاہتا ہے, حالانکہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے,
وہ یہ سمجھا کہ میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں واپس کرنے کے لیے آتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقال نادما بیعته اقال اللہ عثراته یوم القیامہ، جو کسی شرمندہ آدمی سے اس کی بیع کو واپس لے لے، بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کو واپس لے لیں گے، اس کے گناہوں کو واپس لیں گے کہ میرے بندے، ایک بندہ شرمندہ ہو کر خریدی ہوئی چیز کو واپس لے کر آیا تھا اور تو چیز اس کی واپس لے لیا تھا، آج تو گناہوں کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، چل میں تیرے گناہوں کو واپس لے لیتا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس پر کون عمل کر رہے ہیں؟ ہم لکھ کر لگا دیتے نو ریٹرن نو ایکسچینج، کوئی بدلانا نہیں، اگرچہ ایسا کرنا بھی ایسی بے کرنا بھی جائز ہے، ایک دام واحد قلم، ایک ہی بات، ایسی بے کرنا بھی جائز ہے۔ آپ بورڈ پر یہ نوٹ بھی لگا سکتے ہیں، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ کو جو کچھ دیکھنا ہو چیز کو یہیں دیکھ لو، یہاں سے لے جانے کے بعد آپ کو اگر کوئی کمی دکھتی ہے تو ہم واپس نہیں لیں گے، اس بات کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن آپ پہلے شرط لگانا اس کی۔ اگر آپ شرط نہیں لگائے، دکان میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ زبان سے بھی نہیں بولے، پھر آپ کی چیز کو کوئی واپس لا کر دیتا ہے، تو ہمارا اخلاقی فریضہ، ایمانی فریضہ کیا ہے؟ اسے واپس لے لینا۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں اگر اس طرح سے تم عمل کرو گے تو لعلکم تفلحون، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ قحط تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے سامان ختم ہو چکے تھے، تو ایسے وقت میں جمعے کا دن تھا، ایک آدمی ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آیا، وہ بہت زیادہ رقم کی چیزیں جو ہے لے کر آتا تھا، الگ الگ قسم کی چیزیں لے کر آتا تھا۔ وہ قافلہ ایسا تھا کہ مدینے والوں کی ساری ضرورتیں اس قافلے سے پوری ہو جاتی تھی، اس تجارتی قافلے کے پاس ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ تو بالکل سخت ضرورت کا موقع تھا، ایسے موقع پر مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، اس وقت میں وہ قافلہ مدینے کو پہنچا، اور وہ قافلے کا جو ذمہ دار تھا وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں جا کر اسلام قبول کر لیا، انہوں صحابی بن گئے، لیکن تب تک وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو انہوں نے مدینے میں آنے کے بعد ڈول بجانا شروع کیا اور آواز لگانا شروع کیا کہ قافلہ آ چکا ہے، بیپار کرنے والے، خریدنے والے آ جاؤ بول کے۔ تو جیسا کہ میں شروع میں بتایا کہ شروع زمانے میں جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا، تو اس وقت میں بھی ایسے ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا دیے تھے، اب خطبہ باقی تھا، خطبہ دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی باہر سے آواز آئی تو مسجد میں جتنے صحابہ تھے سب اٹھ کر چلے گئے، سوائے 12 لوگوں کے، 12 لوگوں کے علاوہ باقی سب اٹھ کر چلے گئے۔ کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، معلوم نہیں تھا، مسئلہ صحیح سے نہیں معلوم تھا، اس لیے اٹھ کر چلے گئے۔ دوسری وجہ کہ ان کو اتنی زیادہ قحط، اتنا زیادہ مال کی کمی تھی کہ ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے فوراً اٹھ کر چلے گئے۔ اور عام طور سے تجارت کا کیا اصول ہوتا ہے؟ ضرورت کی چیز جب آتی ہے تو فوراً خرید لینا چاہیے، اگر ہم نہیں خریدیں گے کوئی اور جا کر خرید لے گا تو آدمی پھر اس چیز کو لینے کے لیے ملک شام کو جانا پڑتا۔ اس وجہ سے جو صحابہ تھے وہ یہ سوچے اگر ہم اب نہیں جائیں گے، نماز کے بعد جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری ضرورت کی چیز کوئی اور خرید لے، پھر ہماری ضرورتیں رہ جائیں گی۔ یہ سوچ کر جو ہے صحابہ نکل گئے، اور 12 صحابہ تھے جو بیٹھ گئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پر عذاب نازل کرنے والا تھا اس عمل کی وجہ سے۔ اگر وہ سب کے سب اٹھ کر چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا؟ پورے مدینہ منورہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور سامنے والے بغیر خطبہ سنے کے اٹھ کر چلے جا رہے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس پر صحابہ کو تنبیہ کیے، اور صحابہ کی غلطی کی وجہ کیا تھی وہ بھی میں بتا دیا۔ پہلی بات تو ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ جمعے کے خطبے میں بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ سے یہ بات ہرگز ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کسی بات کو جانے پھر بھی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اس کی خلاف ورزی کریں، ایسا ان سے ممکن نہیں ہے۔ ارے صحابہ تو اتنے فرما بردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر مسجد میں رہنے والوں سے بول رہے ہیں بیٹھ جاؤ، ایک صحابی باہر سے آ رہے ہیں اور کیچڑ کے پاس سے آ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام کی آواز ان کے کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ نبی بول رہے ہیں بیٹھ جاؤ اور میں کچھ قدم چل کے آؤں، یہ میری مجال نہیں ہے، فوراً وہیں پر بیٹھ گئے۔
تو یہ صحابہ کا عمل کا جذبہ تھا، لہٰذا ان کی ذات سے یہ امید نہیں ہے کہ ان کو مسئلہ معلوم تھا پھر بھی اٹھ کر چلے گئے، ایسا نہیں، اور ضرورتیں بھی زیادہ تھی اور لوگ جو ہے ختم کر دیں گے، اس وجہ سے جو ہے اٹھ کر چلے گئے. بہرحال غلطی تو غلطی ہے، غلطی تو غلطی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ لوگ دیکھے، جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تجارتن، تجارت کو، بزنس کو، او لہون، یا مشغلے کو، کوئی مشغلے کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف لپکتے ہیں، وترکوک قائما، اور تم کو اے نبی کھڑا ہونے والا ہونے کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ایسے ہوا تھا نا صحابہ کا حال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور سب کے سب کیا ہو گئے تھے، چلے گئے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو عمل ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا. اچھا، تو اس میں اس بات کی اس طرف اشارہ ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا میں کہ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا جو ہے سنت ہے. جمعے کا خطبہ ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو، کھڑے ہو کر دینا سنت ہے. مجبوری کی صورت میں بیٹھ سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر یا نیچے بیٹھ کر خطبہ دے سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر دینا سنت ہے. اس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ کریں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہونے کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیرن، بہتر ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت کا ثواب، جمعے کے خطبے کو سننے کا ثواب، یہ بہتر ہے من اللہوی، مشغلے سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے. یعنی اس کام میں باہر جا کر مشغلے میں لگ جانے سے، بزنس میں لگ جانے سے بہتر کیا ہے؟ جمعے کا خطبہ سننا، نبی کی بات کو سننا، یہ زیادہ بہتر ہے. اس بات کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں کہیں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نبی کا خطبہ پورا سن لیں گے اس کے بعد باہر جائیں گے تو ہم کو ہماری روزی روٹی نہیں ملے گی، ہماری ضرورتیں ہم کو نہیں ملیں گی، ایسا تمہارا دل میں خیال تھا کیا؟ ایسا خیال مت کرو، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب سے بہترین روزی پہنچانے والے ہیں. تو روزی روٹی کے ذمہ دار اللہ ہیں، یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں. تو بہرحال یہ سورۃ الجمعہ کا خلاصہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے سورۃ المنافقون شروع ہو رہا ہے، لیکن سورۃ المنافقون کا صرف شان نزول اتنا بڑا ہے کہ کم سے کم 15 منٹ اس کو سمجھانے میں لگیں گے. اس لیے میں آج کی تفسیر کو یہیں روکتا ہوں. انشاءاللہ اگلی جمعہ میں سورۃ المنافقون شروع سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزگار، حلال تجارت عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.